السلام علیکم یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابکہ یا خاتم النبیین۔ آج کی پہلی نشانی حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب پی جائیں گی، کہ اگر شراب پینے والا بغیر توبہ کے مر جائے، فرمایا جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے تو فرشتے اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیتے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں بھی کثرت سے شراب خانے بنے ہوئے ہیں، جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی، جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کھیلا رہا ہے۔ اس کے اندر بھی شراب خانے بنے ہوئے ہیں، اور دکھ کی بات تو یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسلوں کو نشے کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہے۔ فرمائے جب اللہ کی حدودوں کو توڑا جائے تو اس وقت بندہ قیامت کا انتظار کرے، اور اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کو وہ پس پشت ڈال دے، اس کے سامنے اللہ کے احکامات کی کوئی وقت نہ ہو، فرمایا پھر قیامت کا انتظار کیا جائے۔ فرمایا مہینے گھٹ جائیں گے، ٹائم پیریڈ کم ہو جائے گا، اور ایام بڑی تیزی کے ساتھ گزریں گے۔ سال مہینے کی شکل اختیار کر جائیں گے، مہینے ہفتوں کی شکل اختیار کر جائیں گے، اور ہفتے دنوں کی شکل اختیار کر جائیں گے، اور دن جو ہیں وہ گھنٹوں کی صورت میں گزریں گے، اور گھنٹے جو ہیں وہ منٹوں کی صورت میں گزریں گے، اور منٹ ایک چنگاری کی صورت میں گزر جائے گا۔ ابھی رمضان آیا تھا اور یہ اختتام کو پہنچ چکا، ابھی سال کا آغاز ہوا تھا، یہ رمضان آ چکا، ابھی چند مہینے گزریں گے، سال کا اختتام ہو جائے گا۔ تو یہ تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے۔ حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ عورت اپنے شوہر کی تجارت میں شریک ہو۔ یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ عورت کو مرد کا بازو قرار دیا جاتا ہے، کہ جہاں مرد بزنس کر رہا ہے تو عورت بھی بزنس کر سکتی ہے۔ جب مرد گھر سے باہر کمانے کے لیے نکل رہا ہے تو پھر عورت کو بھی مرد کے ساتھ باہر کمانے کی اجازت ہوگی۔ 50 عورتوں کی کمائی میں وہ برکت نہیں ہوگی جو ایک مرد کی کمائی میں برکت ہوگی۔ عورتیں مردوں سے اور مرد عورتوں سے مشابہت اختیار کریں گے۔ مردوں کے بال عورتوں کی طرح لمبے ہوتے جا رہے ہیں، اور عورتیں مردوں کی طرح فیشن کے اندر اپنے بالوں کو چھوٹا کروا رہی ہیں۔ مردوں کا لباس عورتوں کے مشابہ ہو گیا ہے، عورتوں کا لباس مردوں کے مشابہ ہو گیا ہے، یعنی کہ عورتیں وہ لباس پہن رہی ہیں جو مرد کے ساتھ خاص ہے، اور مرد نے وہ لباس پہننا شروع کر دیا جو عورت کے ساتھ خاص ہے۔ عورت کا وہ نوکیلا جوڑا بنانا وہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ فرمایا ایک ایسا مرد جو عورت کی مشابہت اختیار کرے اس پر بھی، اور وہ عورت جو مرد کی مشابہت اختیار کرے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اللہ انہیں اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ تو اللہ نے جو بنایا ہے اس میں راضی رہا جائے۔ اور دور موجود کے اندر بہت سارے خواجہ سرا مخنث بنے ہوئے ہیں نہیں، اکثریت دکانوں پر جو جناب خواجہ سرا کی کیفیت اختیار کر آتے ہیں وہ 80% مرد ہوتے ہیں، 80% وہ مرد ہوتے ہیں، ان کو دینے والا بھی گناہگار ہوگا۔ اور ایسوں کے لیے تو علماء نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ایسے بندوں کو دے رہا ہے تو اس نے ایسا گناہ کیا کہ اس گناہ کو مٹانے کے لیے وہ 70 اوڑھ دے۔ تو لہٰذا وہ لوگ جنہیں اللہ نے مرد بنایا ہے باوجود اس کے وہ کوئی دوسری کیفیت اختیار کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ بھی اس زمرے میں آئیں گے کہ اللہ عز و جل انہیں اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی۔ ایک قسم شرعی ہوتی ہے اور ایک قسم غیر شرعی ہوتی ہے۔ قسم شرعی کو علماء نے پورا کرنا لاگو کیا ہے۔ اس طرح کی قسمیں بھی کھائی جاتی ہیں کہ میں اگر اس طرح نہ کروں تو صبح کا سورج نہ دیکھ سکوں، گاڑی کے نیچے آ جاؤں اور اس طرح آ جاؤں۔ فرمایا یہ غیر شرعی قسمیں ہیں، ان کے کھانے سے بندہ اجتناب کرے۔ اور جسارت کرنے والے تو یہاں تک جسارت کر جاتے ہیں کہ قرآن کی قسم بھی اٹھا جاتے ہیں، حضور جانے جانا کی قسم بھی اٹھائی جاتی ہے، مکۃ المکرمہ کی لوگ قسم اٹھا لیتے ہیں، مدینہ شریف کی لوگ قسم اٹھا لیتے ہیں۔ یہ بے باکی ہے، یہ جسارت ہے بندے کی کہ اتنی مقدس چیزوں کی قسمیں اٹھائی جاتی ہیں۔ تو لہذا ایسی قسمیں اٹھانے سے بندہ اجتناب کرے۔ فرمایا جب غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی تو پھر قیامت کا انتظار کیا جائے۔ اگلی نشانی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی آدمی گواہی میں سبقت کرے، یعنی کہ اسے گواہی طلب نہ کی جائے، بغیر گواہی طلب کیے وہ گواہی دینے میں پیش ہو۔ مجھ سے گواہی لے لیں، میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں، میں نے تو ایسا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ فرمایا جب بندے سے گواہی طلب نہ کی جائے اور وہ سبقت کرے گواہی دینے میں کہ جناب مجھ سے گواہی لے لیں، یہ سبقت گواہی کی وجہ سے ہی جھوٹے گواہ زمانے میں پیدا ہو گئے۔ بعد
فرمایا زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے، لوگ مجبور ہو کے دیں کہ جناب بس یہ بھی تو دینا پڑ رہی ہے۔ تو ٹیکس ایک الگ چیز ہے، زکوٰۃ ایک الگ چیز ہے، اس کو بھی ملحوظ رکھیے گا۔ لوگ ٹیکس اور زکوٰۃ دونوں کو ایک ہی جنس سے سمجھتے ہیں، لہٰذا یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ ٹیکس الگ چیز ہوتا ہے، زکوٰۃ الگ چیز ہوتی ہے۔ زکوٰۃ آپ کے لاکھ پر 2500 بنے گی، صرف 2500۔ یہ زکوٰۃ دیتے ہوئے نفس پر گرا، اسی لیے بات گزرتی ہے کہ ہم جن کے پاس کروڑوں اور اربوں کی پراپرٹی ہے نا، تو ان کروڑوں اور اربوں کی پراپرٹی والوں کی زکوٰۃ بھی پھر جناب کروڑوں میں نکلتی ہے۔ تو جب کروڑ رکھنے والے اور اربوں کی تعداد کے اندر مال رکھنے والوں کے پاس جناب زکوٰۃ کا مطالبہ کیا جاتا ہے، تو پھر ان کی زکوٰۃ لاکھوں اور کروڑوں میں بنتی ہے، تو پھر انہیں دینا گرا گزرتا ہے۔ کہ جناب یہ شریعت نے کیسا حکم لاگو کر دیا، یہ تو جناب بھتہ لیا جا رہا ہے ہم سے۔ تو فرمایا کہ جب زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھیں تو پھر قیامت کا انتظار کیا جائے، اور امانت مال غنیمت کی طرح استعمال کیا جائے۔ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے گی تو وہ اس امانت کو اپنا ذاتی مال سمجھ کے جب خرچ کرنے لگ جائے تو پھر قیامت کا انتظار ہو۔ کسی کے پاس 1,00,000 رکھوا دیا، کسی کے پاس 2,00,000 رکھوا دیا، تو وہ 1,00,000 میں سے آپ کو یا تو 50 دے گا یا 60 دے گا، جناب وہ 40 مجھ سے خرچ ہو گئے، وہ مجھ سے بعد میں کھاتے پیتے لے لینا۔ تو فرمایا جب امانت کو بندہ اپنا ذاتی مال سمجھ کے خرچ کرے تو پھر قیامت کا انتظار ہو۔ مرد اپنی بیوی کا مطیع ہو جائے گا، ماں باپ کا نافرمان ہو جائے گا۔ اب والدین کا کہنا نہ مانا جائے اور بیوی کا کہنا جب ماننا شروع کر دے زمانے والے، فرمایا پھر قیامت کا انتظار کیا جائے۔ اور یہ کنڈیشن آپ کے سامنے ہے کہ جس محبت اور مربت کے ساتھ ہم اپنی شریک حیات کا کہنا مانتے ہیں، اس طرح والدین کا کہنا نہیں مانا جاتا۔ جس نے اپنی جسم کا خون سینچ سینچ کر ہمیں پالا ہے، ہم اسے سکھاتے ہیں کہ زمانہ کیا ہے۔ جس نے زمانے کی خاک چھانی ہے ہمارے لیے، جس نے اپنی جوانی رلا دی ہمارے لیے، جس نے اپنی چپلوں میں سوراخ نہیں دیکھا، وہ جناب دھوپ کی دوپہر کی تپتی ہوئی دھوپ میں ہمارے لیے گھومتا پھرتا رہا۔ عید پر اس کے پاؤں کے اندر پھٹا ہوا جوتا تھا، اس نے نئے جوتے ہمیں لا کے دیے، ہم اسے کہتے ہیں بابا جی آپ کو کیا پتہ زمانہ کیا چل رہا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب تک آپ کے والدین آپ سے راضی نہیں نا، نہ بندے کا سجدہ قبول ہوگا، نہ بندے کے فرائض قبول ہوں گے، نہ بندے کے نوافل قبول ہوں گے، صرف یہ ٹکریں ہوں گی۔ اور وہ بندہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، اس نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں 6 میل تک اپنی ماں کو کندھے پر لے کر چلاؤں، اور ایسی گرم زمین پر کہ اگر بوٹی اس پر ڈال دی جائے، پک جائے، وہ بھن جائے، اس شدت کی گرمی میں میں برہ نہ پاؤں، اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پر لے کر 6 میل تک چلاؤں۔ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا کہ 9 ماہ تک ماں نے تجھے بطن میں رکھا، وہ کوئی ایک تکلیف جو ابتدا میں ہوئی تھی، اس ایک تکلیف کا حق ادا ہوا ہے۔ تو ماں باپ کا تو بیسی حق ادا نہیں ہوتا، اور جو والد بنے انہیں پتہ چلے گا کہ باپ کس شے کا نام ہے۔ باپ وہ سایہ دار درخت ہے جو زمانے کی ساری دھوپ اپنے اوپر لے کر اپنے بچے کے چھاؤں دیتا ہے، بچوں کو دھوپ آنے نہیں دیتا۔ تو لہٰذا اگر اللہ عز و جل نے آپ کو نکاح کی دولت سے سرفراز کیا ہے تو پھر والدین کے حقوق کو فراموش نہ کیا جائے۔ فرسٹ پیورٹی آپ کے پیرنٹس ہونے چاہیے، کیونکہ انہوں نے ہی اس قابل کیا ہے کہ جناب آپ کھڑے ہو سکیں۔ یہ جو آپ کی رگوں کے اندر خون گردش کر رہا ہے، یہ آپ کے باپ کا پسینہ ہے۔ اگر وہ دھوپ میں پسینہ نہ نکالتا تو آپ کے جسم میں خون کی گردش بھی نہ ہوتی۔ اس کی کمر جھک گئی تاکہ میرے بیٹے کی کمر اونچی رہے، اس کے چہرے پہ جھریاں پڑ گئی لیکن اس نے بچے کے چہرے پر لالی لا دی، اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے، اس کے چہرے کے سر کے بال اڑ گئے لیکن اس نے اپنے بچے کو کھڑا رکھا۔ اس کی کمر ٹوٹ گئی لیکن اس نے بچے کی کمر کو جھکنے نہ دیا کہ میرا لال کھڑا رہے۔ اور جب لال کی باری آئی کہ وہ باپ کی لاٹھی بنے، اس نے کہا بابا آپ اپنے راستے، ہم اپنے راستے۔ اس کے چہرے پہ جھریاں پڑ گئی، اس کے ہاتھوں پر بل آ گئے، اس کے ہاتھوں پہ کپ کپی آ گئی، اس کی آنکھیں کمزور ہو گئی، اس کے جناب جسم کے اندر نقاہت اور جناب کمزوری اور ضعف آ گیا، لیکن اس نے اپنے بچے کو زمانے کے آگے جھکنے نہیں دیا۔ اس نے 1,00,000 کی فرمائش کری ہو یا 10,000 کی، باپ نے ایڈی چوٹی کا زور لگا کے پورا کیا۔ اس نے اوور ٹائم بھی لگایا، اس نے مزدوری زیادہ کی کہ میرے بچے نے آج فلاں چیز منگائی ہے، مجھے لے کے جانی ہے۔ اور اپنے اپنے دلوں پر ہاتھ رکھیں، جنہیں اللہ نے ابھی بھی اس عمر میں بھی والدین کی دولت سے نوازا ہے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں۔
کبھی عید پر ہم چپل کی جوڑی لے کے گئے اپنے باپ کے لیے؟ کبھی ہم نے ماں کو سینے لگا کر وہ 3 میجیکل ورڈ جو ہم اپنی جی ایف کو کہتے ہیں کبھی اپنی والدہ کو کہے؟ کبھی نہیں کہے. انہیں تو کہتے ہوئے حیا آتی. باپ کو کبھی چھاتی سے لگایا ہم نے؟ کبھی نہیں لگایا. عید پہ بھی ہم ڈر ڈر کے بابو جی السلام علیکم عید مبارک. باپ ہے وہ تمہارا، کبھی اس کو چھاتی سے لگا کر دیکھو، سینے کے اندر نور اور قرار اترے گا. نہ ماں کو کبھی سینے سے لگایا، نہ باپ کو. دوستوں سے 6 عیدیں مل لیں گے اور باپ سے ایک بھی نہیں ملی جاتی. کبھی آپ نے اپنی والدہ کو چائے بنا کے پلائی ہو؟ کبھی باپ کی جوتی سیدھی کی ہو، ابا جی جوتی پہن لیں؟ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ دوست قریب ہو گئے، شریک حیات قریب ہو گئی، جی ایف قریب ہو گئی، اور والدین دور ہو گئے. جنہوں نے اپنی پوری زندگی آپ کو دے دی، جنہوں نے اپنی جوانیاں گلا دی آپ کے پیچھے، ان کے لیے آپ کے پاس بیٹھ کر بات کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے. اور میں ایک جملہ اور جسارت کر کے کہنا چاہتا ہوں، والدین بوڑھے نہیں ہوتے، ہم انہیں بوڑھا کر دیتے ہیں. اگر آپ انہیں وقت دینا شروع کر دیں نا، یہ کبھی بوڑھے نہ ہو. وہ بڑھاپے میں آپ سے آپ کا مال نہیں مانگتے. کل وہ بابا جی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ وراثت کے حوالے سے میں نے ایک نقطہ عرض کیا تھا، تو وہ یہ کہتے کہ اگر باپ کی وراثت نہ ہو تو بچے کی ہو، بچے کا ہی مال ہو باپ کا نہ ہو. میرے جملے، میرے ذہن کے اندر حضور کا وہ فرمان یاد آیا. حضور نے فرمایا انت مالو کا لیے ابی کا، تو بھی، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. تو کتنی بڑی بلڈنگ کھڑی کر لے، وہ تیرے باپ کی ہے، کیونکہ تیری رگوں میں تیرے باپ کا ہی خون ہے. انت مالو کا لیے ابی کا، تو بھی، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. اور ہم کہتے بابا جی یہ تو میں نے اپنے دم پہ بنایا، آپ اپنا کچھ لے کر آؤ. آپ نے کیا ہی کیا ہے ہمارے لیے؟ اس نے اتنا بڑا کر دیا، پھر ہم کہتے ہیں آپ نے کیا کیا. اپنے والدین کو بوڑھا ہونے نہ دیں. یہ نعمت اگر چلی گئی نا، یہ سمجھ لیں جس طرح یہ گولڈن چانس ملا ہے نا آپ کو رمضان، اسی طرح یہ گولڈن چانس ہے والدین آپ کے پاس جنت کمانے کے. اس سے بڑا گولڈن چانس نہیں. پیروں کے قدموں میں پڑے رہنے سے اچھا ہے آپ کے سب سے بڑے پیر آپ کی ماں اور آپ کا باپ ہے. یہی سب سے بڑے پیر ہیں، یہی آپ کی جنت ہیں، یہی آپ کا جہنم ہے. لوگ پیروں کی خدمت میں جناب خانقاہوں پر، ان کے چوکھٹوں پر، ان کے دروازوں پر مدتیں گزار دیتے ہیں، اور ماں سسک سسک کر جان دے دیتی ہے، اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. دین کی تبلیغ میں نکلے ہوئے ہیں، دین کے ساتھ میں نکلے ہوئے ہیں، ماں بیچاری سسک رہی ہے. وہ ایک بندہ آیا تھا حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میں جنگ کرنے جاؤں؟ فرمایا تیرے ماں باپ حیات ہیں؟ جی یا رسول اللہ. فرمایا ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے، ان کی خدمت کر لو. ماں باپ گھر میں بوڑھے پڑے ہیں، ہمیں تو ایف بی سے فرصت نہیں، یوٹیوب کی دنیا میں گم ہے، کبھی بیٹھ کر 2 4 باتیں کریں ان سے. دیکھیں کتنی ٹھنڈک انہیں ملتی ہے اور کتنی ٹھنڈک آپ کو ملتی ہے. اللہ آپ سب کو عید دیکھنا نصیب کرے. اگر والد ہے گھر میں تو سب کچھ چھوڑ کر سب سے پہلے باپ سے گلے لگیے گا. اگر یہ مٹی تلے دب گئے نا تو پھر صرف گیلی مٹی ہاتھ میں ہوگی، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ مٹی کو لے کے آپ روتے رہیں گے. یہ بھی قسمت والے لوگوں کو مٹی کو بھی دیکھ کے رونا نصیب ہوتا ہے، ورنہ کچھ بدبخت تو ایسے ہوتے ہیں کہ والدین کی قبریں جناب ہواؤں کی نظر ہو جاتی ہیں، انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا ماں کی قبر کہاں ہے تو باپ کی قبر کہاں ہے. لہٰذا ابھی زندہ ہیں، تھوڑا سا ان کے ہاتھ پاؤں دبا لیں، ان کی خدمت کر لیں، جنت کما لیں. دیکھیں شریک حیات کے حقوق بھی لازم ہیں، میں نے جمعے کے خطبے میں عرض کیا، لیکن بیوی اور والدہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایک بندہ آیا تھا، یا رسول اللہ مجھ پر کس کا حقوق ہے؟ فرمایا تیری ماں کا. یا رسول اللہ پھر کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا. یا رسول اللہ پھر کس کا ہے؟ تیری ماں کا. یا رسول اللہ پھر کس کا ہے؟ فرمایا تیری بیوی کا. حضور نے جب برابر نہیں قرار دیا تو ہم کیسے کہتے ہیں کہ یہ دونوں برابر ہیں؟ بیوی اور ماں دونوں برابر نہیں ہو سکتے، قطعی طور پر برابر نہیں ہو سکتے. معاشرے کے اندر یہ جملہ آپ کو بڑا گردش کرتا ہوا نظر آئے گا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اس عورت کا نام ماں ہے، کیونکہ بیوی کامیاب مرد ہی ڈھونڈتی ہے. بس بیوی کامیاب مرد ڈھونڈتی ہے، اسے ڈالر سائن والا لڑکا چاہیے. وہ جو آپ کی کامیابی کے پیچھے جس کا ہاتھ ہے اس کا نام ماں ہے. اگر اب بھی آپ اس کے قدموں میں نہ گریں تو پھر ہماری قیامت ابھی ہے.